الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رواه البخاری. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضور رحمت عالم جان عالم جناب محمد رسول اللہ ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اپنے آقا کی طرف لو لگا کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. آپ ہی کی ذات پر آپ ہی کے نام پر ختم ہوئی پیغمبری آپ پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت کے لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب کو اس ہنگامی اجلاس کے حوالے سے معلوم ہے کہ اتنی ارجنٹ اتنی جلدی میں ہم نے اس محفل کا انعقاد کیوں کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتوار کا اعلان تھا، صبح ہی سے سنیچر کے دن آپ کو دعوت دی گئی اور اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو رسول پاک کا صدقہ عطا فرمائے. آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بلانا قبول فرمائے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے خوش ہو جائیں. آج کی یہ محفل بڑے ہنگامی طور پر منعقد کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں
منکرین ختم نبوت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سارے بدعقیدہ پہلے ہی سے شہر میں موجود تھے اور وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل بے مثال ہونے پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر الگ الگ انداز سے ہذیان گوئیاں کر رہے تھے، مگر شہر مالیگاؤں کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی روح سخت اضطراب کا شکار اس وقت ہوئی کہ جب اس شہر میں یہ آواز سنی گئی کہ منکرین ختم نبوت اس شہر کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں، اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری آبادی کو کھائے جا رہا ہے۔ ابھی دنیا کا معاملہ اس کا غم ہمارے دلوں سے ہلکا ہوا ہی نہیں تھا، ہماری آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، ہمارا دل رو رہا ہے، دل بے چین ہو رہے ہیں کہ دشمنان اسلام نے شرارت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گندی تصویر کو منسوخ کیا۔ ابھی اسی سے دل بے چین اور بے قرار تھے کہ فوری طور پر یہ بات سننے میں آئی کہ منکرین ختم نبوت اپنے پیروں کو جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ بے پناہ ضروری تھا، کیونکہ قادیانیت کیا ہے، بہائیت کیا ہے، یہ دو نام عوام اہل سنت کے لیے، عوام کے لیے نئے تھے۔ کسی نے قادیانیت کو سنا بھی ہوگا کہیں، تو قادیانیت کے حوالے سے ہماری قوم کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، اس لیے لوگ پریشان تھے کہ آخر کیا ہے، شہر میں کیا چل رہا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شر لاتا ہے جس میں خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے، قدرتی طور پر یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی ہی طرف سے اخبارات میں قادیانی اور بہائیوں کے حوالے سے ان کی مخالفت میں مراسلے، سرگرمیاں وغیرہ پڑھی گئی، سنی گئی، دیکھی گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ قوم کو ایسے حالات میں اگر حقیقت حال نہ بتائی گئی تو لوگ نہ جانے کہاں جا کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی قوم کے ایمان کے تحفظ کی خاطر قوم کو بڑی دلسوزی کے ساتھ آگاہ کیا تھا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا پاک ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ سونا بن ہے، سونا پاک ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مکھی ملالی ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کریں گے، اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ قادیانیت کیا ہے، بہائیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اختتام میں حالات پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے تمام حضرات بہت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں گے، چونکہ موضوع اتنا وسیع ہے اور مجھ جیسا کم علم موضوع بڑا ہے، اہل علم کے لائق ہے۔
اور آپ کو سمجھانا بھی ہے، مجھے اپنی کمی کا احساس بھی ہے، میں آپ کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شہر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے کہ ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ جو آزاد خیال بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلکی جھگڑوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں اور مسلکی جھگڑوں سے اب ہم بیزار ہو چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو کافر کہنا، اس کو کافر کہنا، اس کو کافر کہنا۔ مگر میں ان کو ایک بات بڑی سنجیدگی سے کہوں گا کہ جو لوگ کل تک کے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، آج وہ لوگ قادیانی اور بہائیوں کو ضرور کافر کہہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقلی طور پر آپ جائزہ لیں گے اپنے گرد و پیش کا، اپنے ماحول کا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسانی زندگی ہو یا کائنات کے کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو تین ادوار سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس کی ابتدا ہے، ایک تو اس کا شباب یعنی اس کی ارتقاء ہے، اور ایک تو اس کا اختتام ہے۔ کلی کی ابتدا ہوتی ہے ایک پودے کے اندر، اور اس کے بعد وہ کھلتی ہے، یہ اس کا عالم شباب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ چاند افق پر ہلال کی شکل میں طلوع ہوتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ ماہ کامل بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور وہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ ابتدا، عالم شباب، ارتقاء اور اختتام۔ جب ہر چیز میں آپ ابتدا، شباب اور اختتام کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کی شروعات ہو اور اس کے بعد نبوت ختم ہی نہ ہو؟ یقیناً جب ہر چیز کا اختتام ہے، حتیٰ کہ دنیا بھی ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک ایسا مقام آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کسی چنے ہوئے رسول پر نبوت کا دروازہ بند فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ اتنا متفق علیہ عقیدہ ہے، ختم نبوت کی بات یہ اتنی متفق علیہ بات ہے، اس پر سماج اعظم کا اجماع ہے، اس پر کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا شروع سے لے کر آج تک۔ حتیٰ کہ یہ عقیدہ ایسا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ختم نبوت کسی پہ ختم ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی، قطعی اجتہادی ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے اللہ میں محمد کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم یہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو کیسے جانا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے اللہ جب میں نے میرے اندر روح پھونکی گئی، تو نے اپنی روح میرے اندر داخل فرمائی، تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہو وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تو نے سچ کہا کہ وہ محمد اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھ سے بھی پیدا نہ کرتا، نہ کائنات کو پیدا کرتا۔ وہ محمد میرا محبوب ہے اور وہ میرا آخری نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں بتایا، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی تھی۔ وہ مہر میں کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا کہ محمد میرے آخری نبی ہوں گے۔ یہ آدم کی پشت پر
پر لکھا ہوا تھا. آج سے جناب آدم علیہ السلام کا عقیدہ خاتم النبیین کے حوالے سے یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں انبیاء میں بھی پہلے پیدا ہوئے اور وہ اخیر میں تشریف لائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں یہ جناب آدم کا عقیدہ. اس کے بعد آپ آئیے دیکھیے بہت سارے انبیاء کرام کی بات کروں تو وقت نہ کافی ہوگا, اپنی گفتگو مکمل نہ کر سکوں گا. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب توریت نازل ہوئی عرض کرتے مولا یہ جو توریت نازل تو نے فرمائی ہے اس میں ایک تختی ہے, اس تختی کے اندر ایک امت کا ذکر کیا گیا ہے. اس امت کی شان کیا ہے, وہ گناہ کرے گی اور اس کے بعد توبہ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وہ امت کی شان یہ ہوگی وہ جہاں چاہے گی وہاں سجدہ کرے گی, اس کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا جائے گا. اس امت کی شان یہ ہوگی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائے گا, اسے اللہ سورہ فاتحہ عطا فرمائے گا, اسے اللہ ماہ رمضان عطا فرمائے گا. اس امت کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا مولا تو وہ امت کا نبی مجھے بنا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ نہیں بلکہ اس امت کا نبی تو میرا محبوب ہے جو تمام نبیوں کا خاتم ہے, جو آخری نبی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں اور آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ اکبر. آج ایک روایت اور پیش کر دوں. جناب کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے بہت بہترین عالم تھے. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف نے ان کے والد کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب توریت کے حوالے سے اور سابقہ آسمانی کتب کے حوالے سے جتنا علم انہیں تھا ان کے والد کو تھا اتنا علم جو ہے وہ ان کے دور میں کسی کو نہیں تھا. جناب آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے, مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے, ہر بات بتاتے تھے. مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہر بات بتائی مگر ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی, اس لیے کہ میں اپنے دنیا سے جا رہا ہوں. میں نے دو صفات کو مٹی اور کیچڑ سے جو ہے وہ چھپا دیا ہے. میں نے اس پر کیچڑ اور مٹی لگا دی ہے اس لیے کہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے. مگر اس کے اندر جو ہے ایک نبی کی صفت لکھی ہوئی ہے, ایک نبی کی شان لکھی ہوئی ہے, ان کا مقام اور مرتبہ لکھا ہوا ہے. دیکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اسے فوراً مت کرنا. ایک وقت آئے گا ان قریب وہ نبی مبعوث ہوگا اور اس نبی کی بعثت ہوگی, تم اسے دیکھنا. مجھے امید ہے کہ اللہ اس نبی پر تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے گا. جناب آپ کہتے ہیں میرے والد نے کہا اور جب وہ نبی آئے گا تو اس نبی کے بعد اب پھر کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ آخری نبی بن کر کے تشریف لائے گا, وہ خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں ختم نبوت کا عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس عقیدے پر اس عقیدے کے حوالے سے کسی کو اختلاف نہیں. تمام اساطیر ہو یا اکابر ہو سب نے اس پر اتفاق کیا ہے. صحابہ بھی اس پر اتفاق کرتے تھے, تابعین کا بھی اس پر اتفاق تھا, سب نے اس پر اتفاق کیا. مگر آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں دراصل ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا جب قوم مسلم کی طرف سے انقلاب کی آواز بلند کی گئی اور انقلاب کی آواز جب بلند ہوئی 1857 کے بعد پھر ہندوستان کے اندر ایک عجیب طور پر اللہ اکبر مذہبی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. وہ مذہبی انقلاب کیا تھا؟ وہ مذہبی انقلاب یہ تھا دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب انگریزوں نے اس سرزمین پر اپنے قدم و قدم کو جمانے کی کوشش کی, اپنے ہو یا غیر ہو, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت غور سے آپ اس کو سماعت کریں, خاص طور پر طلبہ توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے حقیقت کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں 1857 کا جو انقلاب تھا انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کا, اس زمانے میں اللہ اکبر انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ انقلاب کی آواز اٹھی ہے. سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والا ہند کی زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ ایک سنی عالم دین ہے جو یا نبی سلام علیہ کا مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہے, جس کے دل میں غریب نواز کی محبت اللہ اکبر شعلہ بن کر کے ایسی بھڑکتی ہے کہ وہ اہل بیت نبی کی محبت کے اندر جب بے چین ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں رات پر اشک
بہاتی ہے، وہی فضل خیر آبادی جس کے قلب کے اندر نبی و آل نبی کی محبت ٹوٹ کر بھری تھی، اور فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر یہ علماء کو سولی دی گئی۔ پھر انگریزوں نے محسوس کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے زمین فروشوں کو خریدا جائے، کچھ ایسے زمین فروشوں کو خریدا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے قوم مسلم میں انتشار پیدا کیا جائے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو خریدا گیا، انہی میں ایک نام غلام احمد قادیانی کا بھی آتا ہے۔ یہ شخص جو ہے نام کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، انداز زندگی کے اعتبار سے، نفرت کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ اکبر سماج کا ناسور بنا ہوا تھا۔ اس شخص کی کیفیت یہ تھی، اس کا قوت حافظہ کمزور تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ انتہائی کام چور آدمی تھا۔ اور یہ میں صرف اپنے غصے کی بنیاد پر نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرے پاس کتابوں کے حوالے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے بھی پیش کروں گا۔ یہ شخص اس کا باپ حکیم تھا، اس کے باپ کی انگریزوں نے جو ہے وہ جائیداد ضبط کر لی تھی، چھین لی تھی۔ اس کے باپ نے انگریزوں سے اپنی اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ بات کرنا شروع کیا۔ چونکہ غلام احمد قادیانی عربی اور فارسی تھوڑی ٹھیک جانتا تھا، ٹھیک کیا بلکہ اس زمانے کی اور جو ہے آفسوں میں پڑھی جانے والی، سنی جانے والی، عربیہ پیش کی جانے والی زبان فارسی زبان تھی، اور چونکہ عربی زبان مسلمانوں کی مذہبی زبان کہلاتی ہے، وہ قرآن مقدس کی زبان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، اس لیے عربی تو لوگوں کو پڑھائی ہی جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی کو نوکری دے دی گئی، انگریزوں نے نوکری دی، اور چونکہ غلام احمد قادیانی کا نیچر یہ تھا کہ اسے دنیا اسے جو ہے وہ دنیا کی بڑی محبت تھی، دولت کی محبت تھی، اور وہ اپنی تاریخ کو خوب پسند کرتا تھا۔ تو انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے سر سید کو خریدا، پھر کسی کو خریدا، پھر کسی کو خریدا، مگر چونکہ وہ لوگ اس قدر اثر انداز نہیں ہو پا رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات جو ہے کسی کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن سے تھا، کسی کا تعلق کسی پیشے سے تھا، کسی کا تعلق کسی مدرسے سے تھا۔ برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں باضابطہ طور پر کوئی جھوٹا نبی پیدا کرنا چاہتی تھی، اور چونکہ ایسا ممکن تھا ان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت دعوت میں، میری امت کے کچھ لوگوں میں 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو اعلان نبوت کریں گے، اور وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، وہ سب کے سب کذاب ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے زبانوں، یہ ممکن تھا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا روشن عقیدہ ہے کہ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو پچھلے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، پچھلے نبی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے زبانوں، پھر غلام احمد قادیانی کو خریدا گیا۔ کیوں خریدا گیا؟ جھوٹی نبوت کے لیے خریدا گیا۔ کیوں خریدا گیا؟ مسلمانوں میں انتشار کے لیے خریدا گیا۔ کیوں خریدا گیا؟ مسلمانوں میں افتراق کے لیے خریدا گیا۔ اور پھر اسے خریدنے کے بعد اس وہ شخص جس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمتی لباس پہن سکتا تھا، اس کو اللہ اکبر اتنی دولت فراہم کی گئی کہ اس نے باضابطہ طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یہ اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ برائے عظیم ہے۔ اس پر ایسی باتوں پر باضابطہ کتابیں تحریر کر کے مصر بھجوائی، افریقہ بھجوائی، ہندوستان میں پھیلایا۔ مجھے بتاؤ کیا یہ چیز قابل غور نہیں ہے کہ جو انسان اور اچھلا کپڑا پہننے کو ترستا ہو، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ کتابیں مفت میں افریقہ کی زمین پر بھجوا رہا تھا، مصر کی سرزمین پر بھجوا رہا تھا، وہاں پر باضابطہ طور پر انگریزوں کے حوالے سے محبت کا ماحول قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے زبانوں، اس شخص کو پھر جھوٹے نبی کی حیثیت سے پیش کیا گیا، مگر وہ ڈائریکٹ نبی نہیں ہو گیا، بلکہ پہلے اس نے اللہ اکبر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، امام ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں اس نے
اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچتے ہوں گے آخر اس نے اعلان نبوت کیا ہے تو آخر اس میں کیا غلط بات ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے اس نقطے کی طرف سے آپ کی سمجھ کے لے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کو جو میں نے پڑھا ہے اکثر مفسرین آپ جلالین اٹھا کر کے دیکھیں، در منصور اٹھا کر کے دیکھیں، روح البیان اٹھا کر کے دیکھیں، ضیاء القرآن سے لے کر صاحب نہیں سکتے تھے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں رئیس المفسرین حضرت عباس سے لے حضرت ابن عباس سے لے کر کے حضرت نعیمی تک اٹھا کر کے دیکھیں، سب اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت مدح میں نازل کی گئی ہے، اس آیت کا تعلق مدح سے ہے، یہ حضور کی تاریخ میں نازل کی گئی ہے، آقا کی مدح میں نازل کی گئی ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا باپ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ اکبر، مرد کا باپ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر قرآن جب رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ عام انسان کو مرد کا باپ ہونا فضیلت کے طور پہ گنایا جاتا ہے، مگر رسول اللہ کے لیے فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، جو لڑکا نابالغ ہوتا ہے اسے لڑکا کہتے ہیں، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو مرد کہتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باختلاف روایات 4 یا 2 بیٹے تھے، جو 2 بیٹے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور ابراہیم، وہ کہتے ہیں قاسم اور ابراہیم 2 بیٹے تھے، اور طیب و طاہر ان کے لقب تھے، اور جو 4 بیٹے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قاسم ابراہیم طیب طاہر 4 بیٹے تھے۔ بہرحال 4 ہو یا 2 ہو، مگر 2 کی مزارات کی زیارت ہم نے کی ہے۔ جناب قاسم کا مزار حضرت خدیجہ کے بالکل بازو میں ہے، اور جناب ابراہیم کا مزار جنت البقیع میں جناب ماریہ کے بازو میں موجود ہے۔ 2 مزارات تو ہے، اس پر اتفاق کرتا ہے کہ رسول اللہ کے 2 بیٹے تھے، مگر وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رسول کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، جس رسول کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، جو رسول اشارہ کرتے ہیں تو سورج چلا جاتا ہے۔ اس رسول کے 2 ننھے بچوں کا انتقال جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے کیوں ہو گیا؟ جبکہ آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کو دنیا نے روتا ہوا دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری دیکھے، آنکھوں نے رویا، آنسو بہایا، ہم دل کو پہنچے تبھی تو آنسو بہایا، دل کو تکلیف پہنچی تبھی تو آنسو بہایا۔ مولا تیرے محبوب کے بچے تھے، تو انہیں زندگی دیتا تاکہ محبوب خوش ہوتے، مگر اللہ نے زندگی کیوں نہیں دی؟ وہ بچپن میں دنیا سے کیوں چلے گئے؟ آؤ مسلمانوں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر دیکھو یہ چٹارے وقت، یہ ملول وقت جو قادیان کی زمین میں چل رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے بیٹوں سے افضل کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ آنے مصطفیٰ سے افضل کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ رسول اللہ کے دونوں بیٹوں کو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ تھی 2 باتیں ہوتی، اگر آقا کے بیٹے جوان ہوتے، آقا کے بیٹے جوان ہوتے، زکریا نبی ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام، یوسف نبی ان کے بیٹے نبی، یعقوب نبی ان کے بیٹے نبی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتا، اگر بیٹوں کو نبوت ملتی تو پھر محبوب خاتم النبیین نہیں رہ جاتے، نبی آخری نبی نہیں رہ جاتے۔ اور اگر نبوت نہیں دیتا، چونکہ اللہ نے پہلے سے ان کا خاتم ہونا ہی کیا، کائنات ہی خاتم النبیین کے لیے بنی تھی، پہلے پیدا کر کے آخری میں بھیجا تھا۔ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اور فیصلہ کب ہوا تھا اس کا وقت کوئی نہیں بتا، جب وقت بھی نہیں تھا اب فیصلہ ہو رہا تھا، لفظ فیصلہ بھی نہیں تھا تب بھی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگر رسول پاک کے بیٹے کو نبوت دی جاتی تو محمد آخری نبی نہیں رہتے،
محبوب کی شان کے خلاف تھا، یہ محبوب کے مرتبے کے خلاف تھا۔ نبوت دیتا تو خاتم النبیین نہیں رہتے، اور نبوت نہیں دیتا تو جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے کہتے تمہارا نبی تو سب فضیلت کا جامع ہے، ہمارے نبی بھی نبی، ان کا بیٹا بھی نبی، تمہارا نبی نبی، ان کا بیٹا نبی نہیں۔ نبوت دیتا تو آخری نبی نہیں رہتے، اور نبوت نہیں دیتا تو مصطفیٰ کی شان کو لوگ جھٹاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر قربان جائے محبوب، تیرا دل اگر بیٹے کی وجہ سے دکھتا ہے گوارا کر دیں گے، مگر تیرے بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے موت دے دیں گے، نہ کوئی تیری شان کو گھٹا سکے گا، نہ تیری خاصیت میں کوئی فرق آ سکے گا۔ تیرے بیٹوں کی موت کو گوارا ہے، تیری آنکھ سے آنسو کو گوارا ہے، تو ابراہیم کو سب کرتے کرتے سارن بھاسوں کی طرح آگے برسائے گا، ہم وہ دیکھ لیں گے مگر کوئی تیری شان کو گھٹائے گا ہم وہ نہ دیکھیں گے، ہمیں گوارا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی تیری شان کو گھٹائے، اور تیرے بعد کوئی نبی آ جائے محبوب میں بھی گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ختم نبوت کو تیرے شایان شان ہے، ختم نبوت کو تجھی کو دیتا ہے، خاتمیت کے تاج کو تیرے سے بجائے۔ اب مجھے بتاؤ جس کا خلیل نبی کے خون کو جوتا گیا ہے، جب خاتم الانبیاء کے بعد اسے نبی نہ بنایا گیا تو قادیان کے جھوٹے اور نبویے کو نبی کیسے بنایا گیا؟ قادیانیت یہ انگریزوں کی اختراع ہے۔ غلام احمد قادیانی کو سب سے پہلے عیسائی پادریوں سے اٹھایا گیا، اور عیسائی پادریوں کو باضابطہ طور پر اللہ اکبر یہ کہا گیا کہ غلام احمد قادیانی کو مناظرے میں جیتنے کا موقع دیا جائے۔ پھر وہ مناظرے کرتا رہا اور عیسائی پادریوں سے جیتتا رہا، مسلمان اس کے معتقد ہوتے رہے، پھر وہ امام بنا، مجدد بنا، اور نبی بن گیا۔ اس کے عقیدے کتنے خراب ہیں، کتنے گھٹیا ہے، تقریباً 80 یا اس سے کچھ زائد اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جھوٹی کتابیں، مکر اور فریب پر مبنی کتابیں۔ اس کی کتاب کے چند عقائد جو کفریہ عقائد ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دھڑکتے ہوئے دل سے سنو۔ مسلمانوں، تمہارا ایمان سب سے اہم ہے، تمہارا عقیدہ سب سے اہم ہے۔ اگر تم نے اس اسلام کے 99% عقائد کو مانا اور قرآن و سنت پر مبنی ایک عقیدے کا انکار کر دیا تو تم مسلمان نہیں رہ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ وہ اور لوگ ہیں کہ سارے فکر بکے جائے پھر بھی مسلمان نہیں، وہ اپنے ظلم باطل کے اندر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کل میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، جب تک کہ اس تقاضے پر پورا نہیں کیا جائے گا کوئی مومن رہ نہیں سکتا، ایمان والا رہ نہیں سکتا۔ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، صرف کلمہ پڑھ کے کام نہیں چلے گا۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، وہ ظالم منحوس مردود ملعون کہتا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے، اور جب مجھ پر وہی آتی ہے تو جو وہی آتی ہے وہ ہر زبان میں آتی ہے۔ محمد پر وہی تو صرف عربی زبان میں آتی تھی، مجھ پر وہی ہر زبان میں آتی ہے۔ اور وہ ظالم کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی میں جو فرشتہ وہی لاتا ہے اس کا نام کسی ہے، اس کا نام کسی ہے، اور پھر جب وہ وہی لاتا ہے تو وہی میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے انگریزی میں کہتا ہے آئی لو یو ماذا اللہ رب العالمین۔ یعنی آج کل نوجوان جن گندے ڈائلاگ کو، جن گندی باتوں کو، گندے جملوں کو کسی لڑکی کو اور کسی عورت کو کہتے ہیں، وہ ظالم اللہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے فرشتے کے ذریعے سے ایسے الفاظ بھیجتا ہے۔ اور جانتے ہیں اب اپنے اللہ کے بارے میں وہ ظالم کی گالی سنو، اور میں تمہیں تمہارے ایمان کی غیرت کا بات کہتا ہوں۔ ذرا سمجھو مسلمانوں، سمجھو مسلمانوں، عمل کی کوتاہی میدان قیامت میں اللہ کریم معاف کر دے گا مگر عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں کرے گا، وہ کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ظالم کہتا ہے جیسے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں ویسے
ویسے اللہ سے میرے تعلقات ہیں، اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، بولو معاذ اللہ، بولو استغفر اللہ، سب بولو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ مردود ظالم جس کے بارے میں محمود نے لکھا ہے تو اس کا بڑا بیٹا ہے کہ ابتدائی زندگی میں میرے باپ نامرد تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی نامرد ایسی بات کر سکتا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم اب تک کی تاریخ میں کسی ظالم نے بھی ایسی بات کہی ہو۔ اللہ اکبر، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الزام ٹھوکا کہ اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور سننا، اس حمام میں کتنے ننگے ہیں ابھی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غلام احمد قادیانی تنہا نہیں ہے ان گالیوں کے پیچھے، اس کے پیچھے بہت بڑا گروپ ہے، بہت بڑی ٹولی ہے۔ اور سن لینا، امین القادری یہاں سے نہیں جائے گا اس وقت تک اس گراؤنڈ سے جب تک کہ میرے بولے ہوئے الفاظ میں ثابت نہ کر لوں۔ مجمع میں کسی کو شک ہو تو حوالہ غلط میں کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں، میں میرے گھر سے آپ کو اس کی کتاب کی فوٹو کاپی میں منگوا کر کے دکھا سکتا ہوں، میرا دفتری چند قدم پر ہے۔ اور اگر ہم صحیح بول رہے ہیں، ہم اہل سنت صحیح کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ایمان کو کیوں نہیں بچا لیتے؟ وہ ظالم نہیں رہا، معاذ اللہ، اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، پھر اتنا ہی نہیں، وہ ظالم صرف اتنا ہی نہیں کہتا، اللہ اکبر، سنو غور سے سنو، وہ کہتا ہے لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ لوگ میرے قدموں کو چوما کرے اس لیے کہ میرے قدم حجر اسود سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے میرے قدم۔ وہ ظالم یہ کہتا ہے، وہ ظالم کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے، سنیے اور بےچین ہو جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں کس نے تمہیں کہہ دیا کہ وہ بغیر باپ کا پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کے باپ کا نام یوسف تھا، عیسیٰ کے دادا کا نام سلیمان تھا، عیسیٰ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور عیسیٰ تمہاری مریم سے پیدا نہیں ہوا بلکہ عیسیٰ یوسف نام کا ایک مصری تھا، اس سے پیدا ہوا۔ مجھے بتاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کا پیدا کیا گیا، روح قدس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کا باپ یوسف نامی تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جناب یوسف جناب عیسیٰ کی شان میں وہ کتنی بھیانک گستاخی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی جو ننیال اور دجال تھی ان میں سے 3 دادیاں اور 3 نانیاں وہ رنڈیاں تھیں۔ مجھے بتاؤ، دادی کسے کہتے ہیں؟ دادی جو ہے وہ باپ کی ماں کو کہتے ہیں، اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کی قدرت سے اللہ نے ہماری پاک مریم کے بدن مبارک سے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ کی طہارت کا عالم یہ ہے، مریم کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کی ناف کو پیدا کیا، مریم کی ناف میں ان کے تقدس کا عالم یہ، ان کی طہارت کا عالم یہ۔ میلاد عیسیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، جب آج میں کتابوں کو کھلا رہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے گستاخی کی، میں سوچتا تھا اے اللہ، آخر ایسا کیوں ہوا کہ میلاد عیسیٰ بڑی تفصیل سے تو نے بیان کیا قرآن میں، جتنی تفصیل کے ساتھ جناب عیسیٰ کا میلاد بیان کیا گیا ہے، اتنی کسی نبی کا میلاد نہیں بیان کیا گیا۔ قربان جائے اللہ کی قدرت والے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، کوئی کسان پیدا ہوگا اس کا بھی انسان رکھے گا۔ اتنی تفصیل سے میلاد بیان کر دو کہ عیسیٰ کے بارے میں جب زبان تلافی کی جائے گی تو قرآن کا حرف بیان کرتا رہے گا، قرآن کا بیان کرتا رہے گا۔ یہاں سے پتا چلا کہ میلاد کا بیان کرنا یہ فضول نہیں ہے، بلکہ میلاد کا بیان کیا جاتا ہے، انبیاء کی طرف بیان کی جاتی ہے، انبیاء کے والدین کی حیثیتیں جو ہے وہ اس کو ساتھ جان رکھتے ہیں۔ جو لوگ میلاد مصطفیٰ پر پابندی لگاتے ہیں، میلاد انبیاء میں پابندی لگاتے ہیں، میلاد بیان کرنے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، وہ انہی کے بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ دروازے بند کرنا چاہتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ ظالم کہتا ہے کہ عیسیٰ کے پاس
چند رنڈیاں آتی تھی اور وہ زنا کی حرام کمائی لے کر آتی تھی. حالانکہ مجھے یہ لفظ کہتے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ گواہ ہے کہ آج سے پہلے میں نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے تو مجھے عرض کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تبھی آپ سمجھ سکیں گے. مجھے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، میں اس کو فاحشہ عورت کہہ دیتا ہوں. اصل میں اس لیے وہ جملے نقل کر رہا ہوں کہ مجھ پر الزام نہ لگے کہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک فرقے کا رد کتابوں سے کرتے تو بولتے ہیں کہ عبادتیں کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اوپر سے پڑھو نیچے سے پڑھو، اوپر سے پڑھو کہ نیچے سے پڑھو، خطبے سے لے کر ہمارے کہیں بھی پڑھو، جو ہم بیان کرتے ہیں اور جو مطلب بتاتے ہوئے کہیں سے ہی پڑھیے. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ فاحشہ عورتیں آتی تھی عیسیٰ کے پاس اور زنا کی کمائی کا عطر لے کر آتی تھی اور عیسیٰ کے بدن پر ململ، عیسیٰ کے پیروں میں اپنے سروں کو رکھتی تھی اور اپنے بالوں سے عیسیٰ کے پیروں کی جاروں کشی کرتی تھی، اس کے پیروں پر جھاڑو لگاتی تھی. یہ وہ ظالم کا عقیدہ ہے. وہ ظالم یہ کہتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، آئیے رسول پاک کے بارے میں قرآن کی جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس آیت کو پتا اس نے کیا کہا کہ یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت مبارکہ قرآن کے اندر میں میرے لیے نازل فرمائی اور اس کو کتاب کا نام ہے انجام آسم، اور اس نے اس کے صفحہ نمبر 78 یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے بتاؤ آپ کو جو اپنی بیوی کے لیے رحمت ثابت نہ ہو سکا وہ دوسروں کے لیے رحمت کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ شوہر بیوی کے لیے رحمت اس لیے ثابت ہوتا ہے، قرآن نے کہا کہ وہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مرد عورت کے لیے سکون، عورت مرد کے لیے سکون. اور سکون کب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب قادیانی صاحب مرد ہی نہیں تھے، نامرد تھے، تو وہاں سکون کیا؟ وہاں پہ اضطراب تھا. اسی لیے انہی کی کتاب میں لکھا ہے، میں بات نہیں کرتا، سنو اسی کی کتاب میں لکھا ہے، اٹھا کر کے دیکھو، کتاب کا نام ہے اللہ اکبر، جو اس کی غلام احمد قادیانی کی زمانے پر جو کتاب لکھی گئی اس کے خلیفہ نے جو کتاب لکھی ہے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس کی بیوی اس کے خلیفہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی تھی. نتیجتاً جو بچہ پیدا ہوا تھا یہ بھی غلام احمد قادیانی کا معجزہ قرار دے دیا گیا کہ معجزہ یہ تھا کہ جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس کے خلیفے اول کا بہو پیدا ہوا. قدرت اپنے محبوب کے گستاخوں کو کیسا ذلیل کرتی ہے کہ اللہ اکبر، جو بات چھپنے کی تھی اسے اللہ نے کیسا ظاہر کیا کہ جو بچہ خلیفہ کے جناب سے پیدا ہوا وہ اس کا بہو پیدا ہوا تاکہ دنیا دیکھے اور پہچان جائے. اس لیے کہ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، محبوب کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتا، محبوب کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ ظالم کیا کہتا ہے اللہ اکبر ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 688 پر یہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اور الہام ہوتے تھے وہ غلط ہوا کرتے تھے. معاذ اللہ، رسول اللہ پر جو وحی آتی تھی اور جو الہام ہوتے تھے معاذ اللہ کہتا ہے وہ غلط نکلتی تھی، وہ غلط ہوتی تھی. کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو پیشن گوئیاں کرتے تھے وہ بھی غلط ہوا کرتی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو معجزے کا ذکر قرآن نے کہا کیا ہے کہ 4 پرندوں کو لیا جائے، ان کا قیمت لیا جائے، تفصیلات جانتے ہیں، اور انہیں اڑایا جائے تو کہتا ہے یہ ابراہیم کا معجزہ نہیں تھا بلکہ ابراہیم کا شوق تھا. وہ کہتا ہے اب ذرا سنیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنیے، ان قادیانیوں کو ملعونوں کو اپنے گھروں میں جگہ مت دیجیے، ان کو بیٹھنے مت دیجیے، ان کو محلوں میں آنے مت دیجیے. وہ ظالم کیا کہتا ہے کہ پورا قرآن گالیوں سے بھرا پڑا ہے، قرآن کے اندر گالیاں ہی گالیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اللہ اکبر صفحہ نمبر 28 پر 26 سے 28 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف میں پہلے تو قرآن کو شریف بھی لکھا. اللہ اکبر کیسی عقل، اللہ جب دین دیتا ہے عقل دین دیتا ہے. ارے جس کتاب میں گالی ہوگی وہ کتاب شریف نہیں ہوتی. اے اللہ تیری حکمتوں پر قربان، تیری کتاب کو اگر کوئی گالی کی کتاب نکلا ہے اس سے پہلے شریف نکلا ہے. تیرے قرآن کی عظمتوں
محمد قربان کہتا ہے کہ قرآن شریف کا میں گندی گالیاں بھری ہے، اور قرآن جو ہے قرآن عظیم سب الفاظ سے لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے ایک بات سنیے، وہ کہتا ہے خدا میرے اندر موجود ہے، خدا میرے اندر گھس گیا ہے، حلول کر گیا میرے اندر، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، وہ کہتا ہے ویسے ہی خدا میرے اندر حلول کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے عقائد ہے، اور یہ اسی پر بس نہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہے اور مجھے وقت پر اپنی گفتگو ختم کرنی ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے اس کے عقائد کے حوالے سے پیش کی، ایسے ہزاروں گندے عقائد ہیں۔ کتابیں اس کی فوٹو کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم بتائیں گے آپ کو جب ضرورت پڑے گی۔ تو اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، غور کریں آپ، توجہ دیں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ نبی ہوا کیسے؟ وہ نبی جھوٹا نبی ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے ماحول کس نے بنایا؟ اخبارات میں ہیرو بننے سے کام نہیں چلتا، چوری کرنے کے بعد، ڈاکہ ڈالنے کے بعد صدیقوں کی طرح باتیں کرنا تو ان سے سیکھے۔ کتنا واویلا، ان کا رد کرو آؤ، اس کو ہموار کس نے کیا اس کی راہ کو؟ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس۔ اگر دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، برا نہیں مانے، میں مذاق نہیں اڑانے بیٹھا ہوں، حقیقت کا کبھی مانو۔ تم کہتے ہو کہ تم لوگ کافر کہتے ہو، ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ آج دیوبندی حضرات قادیانیوں کو کافر کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں۔ تو دیوبندیوں کے نزدیک قادیانیوں کا عقیدہ کفر ہے، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک قادیانیوں کا عقیدہ بھی کفر ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ بھی کفر ہے، اس لیے ہم دونوں کو کافر کہتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی وہ پٹی جو آپ عوام کو پڑھاتے تھے کافر کو کافر مت دو؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہنا کر رہے نا، تو یاد رکھو اسلام کسی کی رعایت نہیں کرتا، جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، جو نص کا انکار کرے کوئی بھی ہو۔ اگر معاذ اللہ اہل سنت میں کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے۔ تو یہ کتاب ہے، سنجیدگی سے سنو، اس کا نام ہے تحذیر الناس۔ اس کے مصنف ہے، لکھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی۔ یہ جتنے قاسمی بن کر کرتے ہیں اسی قاسم کی نسبت سے یہ قاسمی لگاتے ہیں۔ اب آئیے سنجیدگی سے سنیے، سنیو ہنس کر کے باتیں اڑانے کی عادت چھوڑ دو۔ یہاں سے سن کر جاتے ہو اور کہتے ہو یہ تو مولویوں کے جھگڑے، ہمیں زندگی گزارنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جینا ہے، دکھ ہے رسول اللہ کے باغیوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ ارے تنہا ایک دن کی مومن کی زندگی دیو، موت اور زندگی دونوں کو پر ناش کرے گی۔ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور نبی کے گداروں سے ساتھ بات بھی کرتے ہو، مولویوں کا جھگڑا کرتے ہو۔ تنہا مولوی جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کی بات آتے کہتے جنت ہمارے پاس کی ہے۔ ارے جس رسول کو اللہ نے مالک جنت بنایا، جب تک کہ اس رسول کے وفادار نہیں بنو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ مالک جنت میرا رسول ہے، اگر تم اپنے باپ کے وفادار کرتے ہو تو تمہارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، جتنا ہی مکی آپ کی مسجد کا امام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ بولو، اس امام کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر لاتے ہو؟ نہیں۔ ارے ظالمو، جب تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تم اس سے رشتہ نہیں رکھتے، جو نبی کو گالی دے اس سے رشتہ کیسے رکھتے ہو؟ کل میدان محشر میں رسول اللہ پوچھیں گے کیا ثبوت ہے تیرے پاس تو میرا عاشق ہے؟ بڑی ذمہ داری سے رکھتا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا۔ سندل چلانے مزاروں پہ جاتے ہو اور جو سندل کو حرام کہتے ہیں ان سے رشتے داریاں،
جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام مسجدیں جو اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہو، اور جو آقا کو اپنے جیسا بشر ان کی خاصیت کا انکار کرتا ہے، اس سے رشتہ داری کرتا ہے، یہ تحذیر الناس نام کی کتاب۔ وقت کم ہے، یہ قاسم نانوتوی جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اب سنو وہ کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 ہے، مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے، اور اتفاق سے یہ جو کتاب ہے میں نے مالیگاؤں ہی سے خریدی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا یہ سنی کچھ چھپاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ گواہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم رات کے آخری پہر میں جب اٹھنا ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں یاد آتی ہیں تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم سنیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں کو چھاپ سکیں، ہمیں کیا ضرورت ہوئی ان گندی کتابوں کو مالیگاؤں سے خریدا ہے، مگر یہ ہے مکتبہ تھانوی دیوبند، اس میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں غور سے سنو، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، پیدا ہونے کا مطلب کیا سب سمجھتے ہیں نا، پیدا ہونے اسے کہتے ہیں، نہیں تھا اور دنیا میں یعنی نیا آنے والا، نیا آنے والے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے نا، پیدائش اسی کو کہتے ہیں۔ بعد زمانے نبی یعنی رسول اللہ کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو یعنی نیا نبی آ جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یعنی حضور جو آخری نبی ہے، اگر حضور پاک کے بعد کوئی نبی نیا آ جائے تو حضور خاتم النبیین برقرار رہیں گے، حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ دروازہ قاسم صاحب نے کھولا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو فرق نہیں پڑے گا۔ قادیانی کو انگریزوں نے تیار کر رکھا تھا، قاسم نانوتوی سے کہا کہ تم لکھو کہ نئے نبی آنے سے فرق نہیں پڑے گا، اور ادھر اس کو تیار کر کے رکھا۔ دیوبند سے لکھوایا کہ نیا نبی آنے سے فرق نہیں پڑے گا، اور قادیان سے کھڑا کر دیا کہ جب فرق نہیں پڑے گا میں نبی بن کر آ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ میں نہیں کہتا، اب آئیے کتاب کا نام ہے افادات قاسمیہ، اس کا افادات قاسمیہ نام کی کتاب ہے، اور اسے لکھا ہے قادیانی نے۔ کس نے لکھا ہے؟ قادیانی نے۔ اب سنو، قادیانیوں نے قاسم صاحب کی عبارت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم لڑتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ زبردستی لڑتے، دیوبندی ذات سے سنجیدگی کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں۔ قادیانیوں نے کس کی بات کا فائدہ اٹھایا؟ قادیانی کیسے پھلے پھولے؟ اس میں دیوبند کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں نہیں کہتا یہ قادیانیوں کی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، حالانکہ میرے ہاتھ میں یہ جو اقتباس ہے وہ اس کتاب کا ہے، لیکن کتاب میرے ہاتھ میں افادات قاسمیہ نہیں ہے، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن افادات قاسمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ ہاں افادات قاسمیہ اتفاق اس کا صفحہ نمبر 1 ہے، وہ پاکستان سے چھپی ہے۔ اب اس میں لکھے قادیانی کیا لکھتے ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر آنے والا مجدد امام مہدی مسیح موعود بھی تھا، اور اسے امتی نبوت کے مقام سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔ یہ قادیانی لکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت سے حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کو خاتمیت محمدیہ کے اصل و مفہوم کی
وضاحت کے لیے رہنمائی فرمائی، اور آپ نے اپنی کتابوں اور اپنے بیانات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی نہایت دلکش تشریح فرمائی۔ بلا شبہ آپ کی کتاب تحذیر الناس اس موضوع پر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ قادیانیوں نے افادات قاسمیہ نام کی کتاب لکھی اور فائدہ کیا اٹھایا کہ جو قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں خاتم النبیین کا معنی خود ساختہ بیان کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی یہ آ سکتا کا دروازہ قاسم نے کھول کر قادیانی کو پلے پھرنے کا موقع دیا۔ اب یہ تو بات ہو گئی قادیانیوں کی اور سنی اس کے مخالف، مگر اب آئیے ان کے گھر کی بات، یعنی اس عبارت کا تحذیر الناس کی عبارت سے جو مطلب ہم نے نکالا، جو مطلب قادیانی نے نکالا، اب بتائیے وہی مطلب دیوبندیوں نے سمجھا یا الگ؟ آئیے اس کو بھی سمجھ لیجیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیوبندی مولوی ہے، سنیے ان کی کتاب کا نام ہے، بہت معتمد عالم ہے ان کے، معتبر معتمد سب کچھ، ان کا نام ہے منظور احمد نعمانی، ان کی کتاب ہے ایرانی انقلاب۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، تحذیر الناس کی کتاب ہے نا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ عقیدہ کہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ان آیات قرآنی اور احادیث متواترہ کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلانا ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یہ عبارت اب آپ دیکھیے کہ چیخ کر کے اعلان کر رہی ہے کہ یہ جو بات قاسم نانوتوی نے کہی اس کا درد صرف ہمیں نہیں ہوا، بلکہ ایک انہی کے عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نبی کو خاتم النبیین بھی مانے، خاتم النبیین بھی کہے اور نبی آ سکتا ہے، اس بات کا دروازہ بھی کھولے۔ یہ آیت قرآنی کا جھٹلانا ہے، احادیث کی تکذیب ہے، احادیث کی مخالفت ہے۔ اس پر منظور احمد نعمانی نے تحذیر الناس کی مخالفت کی اور اس کو لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے سنیے، ایک بار درود شریف پڑھیے۔ یہ لکھتا ہے قادیانیوں کو اس سے استدلال ملا کہ روح محمدی تو بہرحال فنا نہیں ہوئی، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، کوئی وجہ نہیں کہ پہلے اس نے ہزاروں انسانوں کو نبوت بخشی تو اب نہ بخشے۔ اس پر جو ہے باضابطہ طور پر جو ہے وہ دیوبندی جماعت کے مولوی باضابطہ طور پر احتجاج کیا، اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو لوگ قادیانیوں کا رد کر کے ہیرو بن رہے ہیں وہ انہیں ختم نبوت کے عقیدے سے کوئی دلچسپی نہیں، ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف اس لیے ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو قادیانیت کا بہائیت کا کام کر رہا ہے وہ شخص انہی کے مدرسہ اسلامیہ کا فارغ ہے، وہ دیوبندی ہے، اس لیے وہ سارے حضرات چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو صاف کر لیں، اور جو ہماری بدنامی، ہمارا کچا چٹا جو کھلنے والا ہے یا جو لوگ ہم سے اسلام پر ٹوٹنے والے ہیں اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے مکر و فریب میں آنے کی ضرورت نہیں، تحذیر الناس لکھ کر دروازہ کھولا قاسم نانوتوی نے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر قادیانی اس میں سے داخل ہو کر اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ سنیوں، ایک بات کا، ایک ضرورت دین کا انکار کرنا، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا پورے اسلام کا انکار ہے۔ اس لیے ہوش کے نہ کھل لو، قادیانیوں سے بھی بچو، غیر مقلدوں سے بھی بچو، دیوبندیوں سے بھی بچو، ان سب
سے بچو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں جانے والا اگر فرقہ ناجیہ کوئی ہے تو وہ ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اور سن لو، یہ میرا یوں ہی دعویٰ نہیں، اگر دیوبندیوں کو اتنا جو اپنے آپ پر کرنا ہے کہ وہ لوگ خاتم النبیین کے معنی پر حقیقت کے قائم ہے، تو سنو، جس دن قادیانی آ کر کے کھڑے ہو کر مناظرہ کے لیے، اس دن کوئی دیوبندی تحذیر الناس کا جواب نہ دے سکے گا۔ اگر ان کے سوالوں کا جواب کوئی دے گا تو سنی عالم دین ہوگا، امام احمد کا غلام ہوگا۔ کیوں ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب پاکستان میں تاریخ چلا ہے، پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، تو اس وقت جب قادیانیوں کو غیر مذہبی اقلیت قرار دینے کی بات آئی تھی تو دیوبندی پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ قادیانیوں نے کہا ہمارا جو اعلان نبوت غلام قادیانی نے کیا ہے وہ تحذیر الناس کی بنیاد پر ہے۔ اس وقت دیوبندی مولوی پیچھے دیکھے اور کہا گیا تھا اس کا جواب اگر کوئی دے گا وہ امام احمد رضا کے خلیفہ کا بیٹا شاہ احمد نورانی دے گا، اور علامہ عبدالعزیز صدیقی کے بیٹے شاہ احمد نورانی نے اس کا جواب دیا تھا سنیوں کی ہماری ذمہ داری ہے، اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو آج نبی کی محبت تم سے مطالبہ کر رہی ہے، وفادار رسول بن جاؤ جیسے صحابہ نے قربانی دی تھی۔ پہلے چھوٹے نبی کے مقابلے میں ویسے قربانی دو، کم از کم نہیں کچھ کر سکتے سنیو، ان سے نفرت نہ کرو، انہیں سلام مت کرو، وہ تمہارے نبی کے غدار ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے کہا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں صحابہ آئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ سے تو اسامہ کا لشکر بھی روانہ کرنا ہے، آپ سے تو مانین زکات سے بھی جنگ کرنا ہے، آپ اگر مسلمان کے مقابلے میں لشکر بھیجو گے تو مدینہ تنہا ہو جائے گا۔ مدینے کا لشکر جب تین جگہ پہنچے گا تو مدینے والوں کو کیا ہوگا؟ آقا کی آنکھیں ابھی ابھی بند ہوئی ہے، لوگ مل کر کے مدینے میں حملہ کر دیں گے، مدینے والوں کا کیا ہوگا؟ سنو غیرت ایمانی سنو، وفادار کے دل کی آواز سنو، جنتیوں کا عزم سنو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں تینوں طرف لشکر روانہ کروں گا، تین مکمل ہو گیا ہے، گستاخ رسول پر بھی لشکر جائے گا اور صحابہ پر لشکر بھی جائے گا، مانین زکات پر بھی حملہ ہوگا۔ سنو میں یہ گوارا کروں گا کہ مدینے والوں کے گوشت کو جنگل کے جانور نوچ نوچ کر کے کھا لے، مجھے یہ گوارا ہوگا، مگر جھوٹا نبی زمین پر زندہ ہے مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اور پھر صدیق اکبر نے یمامہ کی زمین پر لشکر روانہ کیا، اس سجال اس جھوٹا نبی جسے دنیا مسلمہ کذاب کہتی ہے، یعنی وہ اپنے دور کا قادیانی دجال، جب اس پر صحابہ نے حملہ کیا معلوم ہے کیا ہوا؟ اس نے صحابہ کو پکڑ لیا، اس دجال نے صحابہ کو پکڑا اور کیا کیا معلوم ہے؟ صحابہ کا ہاتھ کاٹا اور کہا بولو میں اللہ کا نبی ہوں۔ صحابہ کرام وہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، انہیں پکڑ کر کے ہاتھ کاٹے کا کون اللہ کا نبی ہوں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں محمد رسول اللہ وہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد پیر کاٹا اور کہا بولو میں نبی ہوں، کہا نہیں وہی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ زبان کاٹی، آنکھیں نکالی اور جلتے ہوئے تیل کے کڑاؤ میں ان صحابہ کو ڈال دیا گیا۔ وہ کہتے تھے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، جان دے دی مگر انہوں نے ایمان نہیں دیا۔ سنیو تمہارے پاس قادیانیوں کے پاس اتنی دولت ہے، وہ دولت لے کر آئیں گے، وہ مال لے کر آئیں گے، وہ تمہیں لالچ دیں گے کہ تمہارے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں، وہ تمہیں ہر اعتبار سے عیش کی طرف بلائیں گے، مگر رسول اللہ کے غلاموں، دوستوں کا جان نثار کرنے والوں، تم کسی سڑک کے کنارے پر بغیر لباس کے اس کے رسول میں زندگی گزار دینا، مگر قادیانیوں کی دولت کی طرف
طرف کبھی نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھنا، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے۔ آج الحمدللہ یہ بات خلاصے سے ثابت ہو گئی کہ قادیانی اور دیوبندی الگ الگ۔ کسی کو برا لگے یہاں سے تہذیب الناس دیکھ لے، اگر اپنے مولویوں کو جا کر بتانا ہے تو بتا لے۔ دیوبندی عوام سے میری گزارش ہے، کہاں تم چلے گئے؟ سنیوں سے میری گزارش ہے، ان سے متاثر میں کہاں چلے گئے؟ توبہ کرو، صرف اہل سنت، صرف اہل سنت۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو اسی پیراڈائز سے باہر مت نکلنے دینا، جو سزا چور کو دیتے ہو مجھے بھی دینا۔ اور اگر میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ایمان بچا۔ آقا نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر ایمان سے جاؤ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور یہ قادیانیت جو چھوڑ گئی ہے شہر میں، درس قرآن کے نام پر، درس حدیث کے نام پر، یہ درس قرآن کے نام پر۔ میں کہتا ہوں اب بھی تم جاؤ گے، کسی کی محفل میں جاتے منع کرو، کہتے مولانا صرف دیکھنے جا رہے ہیں۔ ارے دیکھنے بھی مت جاؤ، رسول پاک نے فرمایا جب دجال آئے گا تو کچھ لوگ ایمان والے کہلائیں گے اور دیکھنے جائیں گے، دیکھنے جائیں گے اسی کو کریں گے۔ ارے دیوار میں کچھ رنگ آپ لگاؤ، تنہا رنگ لگتا ہے مگر جب نکالو تو وہ دیوار کا کوئی نہ کوئی حصہ لے کر کے نکلتا ہے۔ اس لیے ان کی محفلوں میں مت جاؤ، درس قرآن میں مت جاؤ۔ آپ کو درس قرآن سننا ہے، علماء اہل سنت کی محفل میں سنو۔ آپ کو اگر قرآن سمجھنا ہے کوئی ترجمہ مت کرو، اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کنزل ایمان کرو، اس سے ایمان محفوظ ہوگا۔ آپ کو میری گزارش ہے ایمان بچاؤ، سیکھنا ہمارا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی، اگر آپ اب بھی نہیں مانے تو پھر جواب آپ کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جاتے جاتے تمام لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں۔ قادیانیت میں مزید آپ کو اگر کچھ پڑھنا ہے تو قادیانیت کا علمی محاسبہ الیاس کرنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اسے پڑھیے انشاءاللہ، اور اس سے اور بہتر بہت مختصر اور جامع جو ہے وہ آپ کو یہ کتاب پڑھے گی۔ امام اہل سنت کی جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے لکھی ہے قہر الریان، یہ رسالہ حاصل کریں۔ جزا اللہ عدوا بے بابا ختم النبوہ، آپ اس کو بھی جو ہے مطالعے میں رکھیں، پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ۔